کچھ بولے لڑکا غلط تھا، کچھ بولے لڑکی غلط تھی، جس کا جیسے سمجھ میں آ رہا ہے وہ سب کہتے جا رہا ہے، بیچاری رو رہی ہے، کتوں کی طرح کھانا دیا جا رہا، اور ادھر رو رو کر کے بڑے پیر صاحب کا اور نبی کی اولاد کا وہ لڑکی مصلی پہ بیٹھ کر کے واسطہ دے رہی ہے، کہہ رہی اے اللہ پنجتل کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، وہ کربلا والوں کا واسطہ، نبی کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ میرے شوہر کو حافظ قرآن بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شوہر ڈھونڈتے پھر رہے مدرسہ۔ اب بتاؤ اتنا بڑا طالب علم 20-25 سال کا قاری صاحب سے ملا، السلام علیکم وعلیکم السلام، بولے صاحب پڑھی نہیں تھی ابھی بیٹے بھی، بولے صاحب پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو قاری صاحب بولے اور 10-20 سال رک جاؤ، 1 گھنٹے ہی پڑھی، بولے صاحب پڑھنا جا رہا ہوں، کب پڑھنے جا رہا ہوں پڑھنے؟ قاری صاحب حفظ کرنا کتنے دنوں میں ہوں گا؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر میں دیکھا، بولے ایسا کرو نئی دور نکال لوں گا، تم رہ نہیں دو، بولے نہیں قاری صاحب پڑھنے ہی ہیں، اب دل سے لگ گئی ہے، کیا پتا تھا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، قاری صاحب حافظ بننا، حافظ کتنے دنوں میں بنا دو گے؟ سمجھے گاؤں میں نا، صحیح بتا رہے ہو، بعض اتنا قابل ہے، تمہارے گاؤں میں بھی ہوں گے، اسے میت کو مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوگی، دعا، اور چوراہوں پہ اتنے فتوے جھاڑتا ہے وہ، اتنے فتوے جھاڑتا ہے، بعض اتنا کرارا بڈھا ہوتا ہے، اتنے فتوے مارتا ہے حضرت، اتنے فتوے مارتا ہے کہ مت پوچھو، اور اسے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوتی۔ ایک قاری صاحب تھے، نام نہیں بتاؤں گا، یہ چینل میں پکڑ جاتے، قاری صاحب تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سوچا سید صاحب سے نماز جنازہ پڑھا، انہوں نے فون کیا، بولے حضور علاقے میں تھا میں، بولے ایسے ایسے ہو گیا نماز جنازہ پڑھنے میں، ٹھیک، گرمی کے دن تھے، میں بھی پہنچ گیا کرتا ٹوپی پہن کے اپنا، اب جب پہنچا تو نماز جنازہ پڑھا دی، لوگ بہت تھے، تو میں نے سوچا ابھی تو مٹی دینے میں 2-4 منٹ رک جاؤ، میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا نا، اور باقی لوگ مٹی دینے لگے، 8-10 لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہو گئے کہ چلو سید صاحب ہے، سید صاحب جو جانتے ہیں۔ اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں بھی چلا مٹی دینے، تو میرے آگے آگے ایک صاحب جا رہے تھے، انہوں نے چڑھائی آستینیں، اور آستینیں چڑھا کے حضرت اور اٹھائی مٹی، اور مٹی اٹھا کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے ہلتے رہے، پڑھتے رہے، کئی منٹ ہو گئے، کبھی آنکھیں بند کریں، کبھی کھولیں، کبھی کھولیں، کبھی بند کریں، اور سب دیکھ رہے ہیں، بولے یار مٹی تو یہ دی جا رہی ہے، اور وہ ماری پھونک ایسے کر کے پھر انہوں نے مٹی دی، میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں، کیونکہ مٹی دینے کی دعا کتنی، منہا خلقناکم، بس ایک مٹی کی کتنی ہے، منہا خلقناکم، ابھی جو 4-5 منٹ ایسے ہلتا رہا، میں نے یہ دھوکہ دے رہا ہے، میں نے کہا بہت بڑا خطار نکلا بھائی، اور وہ پھنس گیا میرا، میں نے کہا چل آج تیری مٹی دے ہی دوں، پسینہ تو آئے رہتا مگر میں بھی کھڑا ہی ہو گیا، میں نے کہا چل تو دے ہی لے آئے، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں یار کہ ہاں مٹی تو یہ دی جائے، بڑے بڑے مولانا نے ایسی مٹی نہیں دی جیسے اس نے دی ہے، کیا پتا تھا یہ گھٹالے میں چل لیا، اب وہ جو تھا ایسے کر کے صاحب ہلتا رہا، چھومتا رہا، پڑھتا رہا، اور 12 ٹھوک اور پھر 5-7 منٹ میں اس نے 3 مٹھی مٹی دی، میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ختم، ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، اب وہ جب بولے آپ کون ہیں، جیسے بھائی صاحب ہمارے ایسا، ارے بولے ان کو نہیں جانتے، یہ تو چاہیے صاحب، یہی تو جنہوں نے نماز جنازہ پڑھا، اب تو اسے آ گیا پسینہ، کہنے لگا حضرت وہ، حضرت میرے بھی پوری یاد نہیں ہے، آدھی یاد ہے تو، میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ میں ہوئی ہے، اب بھی تو جھوٹ بول لیا، تیری آدھی 5
کی مت کٹ گئی. بولے یار کہاں پھنس گیا میں. سر بجا کے بولا حضور وہ بھی میرے بھی کچی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری کچی تھی تو پھر اتنی دیر رکھ رہی تھی. میں نے کہا دیکھ دھوکہ مجھے اتنی سی ہے بنا خلقناکم وفیہ سب بولے حضرت اتنی تھی. میں نے کہا تم مٹی دے کے آ رہا ہو, تم کیا کر کے آ رہا ہو جب تم کہہ رہے ہو اتنی سی تم اٹھالے مار رہے ہو کیا. اب اندازہ لگاؤ کس کو دھوکہ دے رہے اللہ کو کیا یا بندوں کو. اب وہ کہنے لگا حضرت حافظ بننا کتنے دنوں میں بنوں گا. ادھر بی بی کو بیچاری کو بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے. بی بی ادھر نبی کے بچوں کا واسطہ دے کر کے دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اللہ نبی کے بچوں کا واسطہ میرے شوہر کو حافظ قرآن بنا دے. اب قاری صاحب بولے دیکھو میں تمہیں پیٹوں گا, ماروں گا, مرغا بناؤں گا, کچھ کہو گے تمہیں؟ بولے کچھ نہیں کہوں گا. تو بولے 3 سال میں بنا دوں. اس نے کہا یار 3 سال تو زیادہ کم کر لو. تو بولے جاؤ. دوسرے مدرسے میں گئے, قاری صاحب بولے 2 میں. ایک مدرسے میں گئے, قاری صاحب بولے 1 سال میں, مگر 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گے اور خوب پٹائی کرتا ہوں میں. بولے ٹھیک ہے. اتنے میں ایک فقیر مل گیا راستے میں ٹہلتا ہوا اور کہنے لگا او نئے دولہا میاں اگر تمہیں حافظ ہونا ہے تو بڑے پیر صاحب کے مدرسے میں چلے جاؤ, غوث پاک کے مدرسے میں چلے جاؤ. وہاں پڑھایا نہیں بلکہ پلایا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کہا. بولے بغداد میں جاؤ. ادھر ہی علاقے کا بغداد بڑے پیر صاحب بیٹھے تھے مدرسے میں اور وہ پہنچا جیسے کہا السلام علیکم. بڑے پیر صاحب بولے وعلیکم السلام, آ جاؤ تمہارے انتظار کر رہے ہو. یا تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو نا جو بڑے پیر صاحب کے نام سے ہی محفل کرتے ہیں. کہا آ جاؤ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جب اتنا کہا, جب قریب گیا تو بڑے پیر بولے, بڑے پیر کا غوث پاک کہنے لگے نئے دولہا میاں آ گئے کیا؟ اب یہ چکر میں پڑ گئے, ان کی دعوت تو تھی نہیں نا, پتا کیسے چلا. مگر کیا پتا تھا یہ اللہ برکت نبی کے شہزادے تھے. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. پیار سے بولو. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین سبراوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی نور الدین منظر. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں, اور یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ سبحان اللہ بس گئی سینے میں. اور
جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں بڑے پیر صاحب کہنے لگے او نئے دولہ میاں ادھر آ جاؤ وہ آ گئے اللہ نے کہا کیا چاہیے اب یہ وہ نہیں کہہ رہا مجھے حافظ بننا ہے بڑے پیر صاحب بولے دولہ میاں کتنے دنوں میں حافظ بننا چاہتے ہو یہ کہنے لگا سرکار 6 مہینے میں بڑے پیر بولے بس کم کرو زیادہ ان نے سوچا یار استاد ذرا تگڑے ہی لگ رہے ہیں سب نے تو 1 سال اللہ برکت 2 سال انہوں نے 6 مہینے میں کم کرو ڈرتے ڈرتے کہنے لگا سرکار 3 مہینے میں بڑے پیر بولے اور کم کرو زیادہ ابھی کہنے لگا سرکار 1 مہینے میں سوچا یار روزانہ 1 پارہ کیسے یاد کروں گا پوتی پٹائی مگر ڈرتے ڈرتے بولا حضور 1 مہینے میں کیا پتا تھا آج پڑھایا نہیں جائے گا پلایا جائے گا کہا سرکار 1 مہینے بڑے پیر بولے اور کم کرو وہ کہنے لگا سرکار 15 دن میں بڑے پیر بولے اور کم کرو کہا 10 دن میں بڑے پیر اور کم کرو رو کر کے کہنے لگا سرکار 5 دن میں بڑے پیر والے دن کو ہٹا لے ختم کر لے جب وضو بنا کر کے آ جا میرے پیچھے نماز پڑھ لے تیری طرف کھڑا ہو جانا وضو بنا کر کے آیا بڑے پیر نے جب نماز پڑھائی تیری طرف کو سلام پھیرا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا اور بائیں طرف کو پھیرا تو پورے قرآن کا حافظ ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مسلک اعلی حضرت علماء علیہ سنت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اب بڑے پیر والے سب حافظ تو ہو گیا مگر یہ تیرا معاملہ نہیں ہے کہا سرکار پھر کہا وجہ تیری بیوی نا مسلح پہ رو رو کر کے میرے خاندان کا جو واسطہ دے رہی ہے وہ جو رو رو کر کے مسلح پہ میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے حضرت علی کا واسطہ دے رہی ہے میرے خاندان والے کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے اور جو میرے خاندان کا واسطہ دے قسم ہے رب ذوالجلال کی میں عبدالقادر غوث پاک اگر اس کی نیا ڈوبتی ہوتی ہے تو ہاتھ لگا کے پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے کتنا بڑا کام کیا رات کے 2:15 بجنے جا رہے ہیں مگر پھر بھی تم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو جبکہ کام کا ٹائم ہے یہ گیہوں کو پانی وانی لگتا ہوگا مجھے تب پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا کام ہو رہا سمجھے مگر یار بڑے خوش قسمت سال میں نا تمہاری ایک رات ایسی آتی ہے اور میں یہاں کئی مرتبہ آیا ہوں ایک رات ایسی مجھ سے بہت محبت کرتے تم لوگ ایک رات ایسی آتی ہے نا وہ تمہاری نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا جاتی ہے کھانا پینا سونا پوری زندگی پوری زندگی پتہ نہیں کس کے پیر ایسے آ جائے تم لوگوں کا کس کا دل مچل جائے اور یار اس کی عطائیں قبول ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے عبدالحق محدث دہلوی ایک بات لکھتے ہیں وہ بات اور بتا دوں پھر انشاءاللہ ہم لوگ صلاۃ السلام پڑھیں گے اور دعا کریں گے اور دل سے دعا کریں گے عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں
बड़े पीर साहब की बारगाह वो है। हाँ, उस बात को पूरा करूँगा। जो हाफिज हो जाओ, कहा जाओ अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। 2-3 दिन गुजरे, घर आया, अस्सलाम वालेकुम। बीवी का चेहरा खुशक हो गया, लेकिन फिर बोली कोई बात नहीं, तुम चले गए, जज्बात में आ गए हो, उसे क्या पता इतनी जल्दी हाफिज हो गया। तब मैंने कहा था ना, हिफ्स करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम आ गए हो, वेलकम, आ जाइए। बीवी ने अपने शौहर का वेलकम क्या किया, वेलकम। वेलकम से मुझे एक बात याद आ गई। आजकल जो शादी चल रही है ना, आजकल शादी तो शादी मैरिज हॉल में होती है ज्यादातर, और मैरिज हॉल के गेट पे मुसलमानों की 30, 35, 25 लड़कियां बिल्कुल छठे 15 साल से 20, 22 साल की उम्र की बच्चियां, बस शादी हॉल मैरिज हॉल के गेट पे फूलों की डलिया लेकर खड़ी हो जाएंगी। उनके बाल लटकते होंगे, उनके ऐसे करके दुपट्टे उनके सीधे पड़े होंगे, मेकअप होगा, उनका पहनावा होगा इतना गंदा जैसे नाचने वाली औरतों, और वो फूल की डलिया हाथ में ले करके और बाज अब ये हो रहा साल, समझे, ये भी वेलकम। सही बता रहा, मैंने देखा, तुमने भी देखा, हल्द्वानी साइड में जाओ। मैं उसके बाप से और माँ से पूछना चाहता हूँ, उससे शर्म के मारे डूब के मरा नहीं है, जिसकी बेटी इस हाल में आधी नंगी होकर के, और ऐसी बच्ची को तुमने तवाइफ जैसा बना के गेट पे खड़ा कर दिया, नीली पीली वो मेकअप सब करा करके। इस माँ को भी शर्म नहीं है, बाप को भी शर्म नहीं, अब क्या नाचने के लिए भेजोगे? ये वो औरतें होती है जो अपना जिस्म बेचती है, कहाँ भेजोगे तुम? इससे आगे मैं नहीं बोल सकता यार। उसका ना बाप टोकता है, ना माँ टोकती है, न चचा टोकता, ना भाई टोकता। इसलिए मैं चल समय ये बातें कहता हूँ, हो सकता है जब तुम देखो तो तुम्हें मेरी तकरीर याद आ जाए। तो जिसकी भांजी हो, बहन हो, बेटी हो, बहन हो, कम से कम टोक तो देगा, कहीं ना कहीं तो सुधार आएगा। और वो बाप, उसका सीना कितना चौड़ा होगा जिसकी बेटी की आलिमा की दस्तार हुई, समझे, रिदाए फजीलत हुई हो, जिसकी रिदाए कारियत हुई हो, रिदाए हिफ्ज़ हुई हो, उसकी माँ कितनी खुशकिस्मत हुई। और वो बेटी जो बस मोबाइल लिए शादी हॉल में घूम रही है, ये कौन से कोनों फोटो मर जाती है फोटो के चक्कर में, कहीं एक ने टांगे तोड़ ली, जीने पे खड़े में खींच रही थी, ऐसे खींचते खींचते पटाख, क्योंकि मोबाइल में इतनी गुम हो गई, तुम भी कम तोड़ी हो, दस्तरखान पे प्याली रखिए और मोबाइल पर तोड़ा, दस्तरखान पे लगा के खा दिया, नमक मिर्च का ही पता नहीं, पूरी प्याली सालन की रखी रह गई। ये भी मोबाइल में टिकटॉक देख रहा था, और वैसे थोड़ा नमक तेज हो तो अम्मा को गाली, बहन को गाली, और इतनी मोटी बीवी को गाली, और बार तो इतना बड़ा पगला है, इतना बड़ा पगला, मैंने हिंदुस्तान में लैट भाग गई, बीवी गाली सुन रही है। इस पागल से ये पूछोगा जिस प्रीत की गोली खाता है ये, अरे भाई लैट भाग गई, उसमें बीवी का क्या कसूर है बताइए? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीवी की कर रहा, वो हीरो, मगर गलती तुम्हारी नहीं है ना। बार मेरी बहन भी ऐसी है, जब तक महीने में एक सर्विस ना हो जाए ना, ये भी सभी ये नहीं बोलेंगे क्या चालू तो कर, कहाँ से हुई? लेकिन सुनो, अल्लाह जरा उधर देखो, बड़े अपने हाथ से बंद दी गई, अपने हाथ से बंद दी गई, कहाँ से चालू है? उनकी नैया पार हो रही है, आला हज़रत जरा देखो, अरे अपने हाथ से चालू हो गई यार, आने तो या डुबो दो,
कने कर देना कने कर तुम बोलो, आप लोग वो बोलो। तो कने कर चालू हो गई सुभान अल्लाह शुरू तो कर थोड़ी स्लो आने तो या डुबो दो अब तो